بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرنگی کراسنگ کراچی سے محترم عدنان احمد فاروقی بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ بعض لوگ اہل بیت کے لیے علیہ السلام اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صیغہ استعمال کر دیتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور یہ جو مختلف چیزیں استعمال ہوتی ہیں دعائیہ انداز میں، ان کے معنی کیا ہیں اور صحیح مسئلہ آپ بیان فرماتے ہیں؟ تو میرے محترم دوست، یہ بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عز و جل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی عزت والا، جلال والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان پر رحمت ہو، سلامتی ہو اللہ کی، یہ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں اور فرشتے ہیں، ان کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جتنے صحابہ اکرام ہیں ان کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ ان سے راضی ہوا، اور علیہ السلام کا مطلب ہے کہ ان پر سلامتی نازل ہو۔ اب جو اولیاء ہیں ان کے لیے رحمت اللہ تعالی علیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی ان پر اللہ کی رحمت ہو۔ اب بعض لوگ یعنی کہ اہل بیت کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں، امام حسین علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام، بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا یوز کر دیتے ہیں۔ اسی طرح غوث پاک یا دیگر ولیوں کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعمال کر دیتے ہیں۔ تو صحیح طریقہ تو وہی ہے جو شروع میں نے بیان کیا، لیکن اگر اہل بیت کے لیے علیہ السلام کا لفظ کو استعمال کر دیتا ہے، غوث پاک دیگر اولیاء کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ استعمال کر دیتا ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ لیکن بہتر وہی ہے کہ یعنی کہ جو اہل بیت ہیں ان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعمال ہونا چاہیے، اور غوث پاک ہیں ان کے لیے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ استعمال ہونا چاہیے۔ باقی واللہ اعلم۔